لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، اور اسی کو آخرت کہتے ہیں کہ بندے مومن جن 6 باتوں پر ایمان رکھتا ہے ان میں سے یہ بھی ایک ہے کہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور آخرت تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے موت۔ ہر انسان جو بھی اس متنفس، جو بھی سانس لینے والا اس دنیا کے اندر ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تم کل قیامت کے دن اپنے اعمال کا بھرپور بدلہ دیے جاؤ گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ آدمی اپنے دنیاوی مال و دولت پر چاہے کس قدر ہی غرور کیوں نہ کر لے، لیکن وہ یہ ساری کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے جانے والا ہے، اور جب اس کی موت آ جائے نہ تو اس کا علم اسے بچا سکتا ہے، نہ تو اس کی مالداری اسے بچا سکتی ہے، نہ تو اس کی فوج اسے بچا سکتی ہے، نہ تو اس کی ملٹری اسے بچا سکتی ہے، اور نہ ہی دنیا کی کوئی طاقت اس کی حفاظت کر سکتی، بلکہ چاہے انسان لاکھوں فوجوں کے درمیان بھی کیوں نہ ہو، موت وہیں سے آ کر اسے اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم چاہے جہاں بھی رہو موت تم تک پہنچ کر وہیں رہے گی، چاہے تم بڑے بڑے مضبوط قلعوں میں اپنے آپ کو قلعہ بند کیوں نہ کر لو، لیکن موت کا فرشتہ وہاں تک پہنچے گا اور تمہاری جان کو لے کر چلا جائے گا۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ اس روئے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سارے کے سارے فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے، صرف تمہارے رب کی ذات باقی رہ جائے گی۔ میرے محترم دوستوں، اسی لیے ہر بندے مومن کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت پر توجہ دینے کا آپ نے درس دیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی آخرت اور عاقبت کو کبھی نہ بھولیں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا اکثروا ذکر ہادم اللذات، لوگوں لذتوں کو پاش پاش کر دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، لذتیں جس سے چکنا چور ہو جاتی ہیں۔ آدمی اگر اس کا دل چاہے کہ میں فلم دیکھوں تو ذرا موت کو تصور کر لے کہ اگر میں یہی گانے ناچ اگر دیکھتا دیکھتا اس دنیا سے مجھے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تو پھر میرا حال کیا ہوگا۔
اور جو بھی اس طرح کے برے ارادے اگر دل کے اندر پیدا ہو جائیں، لذتیں خواہشیں انسان کو مچلا دیں، تو انسان اس وقت اپنی موت کو یاد کرے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فمن ذکرہ فی ضیق الا وسعہ علیہ، اگر کوئی شخص اسے تنگی میں یاد کرتا ہے موت کو، تو موت کی یاد اس تنگی کو آسان کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کی جو سختی ہے اس مصیبت سے کہیں زیادہ ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی آفت ایک انسان کی موت ہے۔ اور جب انسان مرتا ہے تو اسے کیا تکلیف ہوتی ہے نہ تو کوئی زبان اسے بتا سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی زندہ انسان اسے محسوس کر سکتا ہے، بلکہ جو جانے والا ہے اور اس کا رب ہے وہی اسے جانتا ہے۔ اور عالم یہ ہو اس وقت ہو جاتا ہے کہ آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ بیان نہیں کر سکتی، زبان منہ میں رہتی ہے لیکن وہ بیان نہیں کر سکتی، انسان اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر سکتا۔ اور عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام دعا فرماتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، یا اللہ اس وقت تیری جان کلی کا عالم ہو، موت کی سختیاں مجھ پر طاری ہوں، تو اس وقت تو میری مدد کرنا۔ تو آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب انسان موت کو اپنی سختیوں میں یاد کرتا ہے تو اس کی سختیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ یعنی آدمی یہ تصور کر لیتا ہے کہ موت کی سختی سے تو یہ مصیبت تو بہتر ہی ہے۔ ومن ذکرہ فی سراء ومن ذکرہ فی ساعۃ الا ضیقہ علیہ، جو شخص اپنی خوشحالی میں اور اپنی فراخی میں موت کو یاد کرتا ہے تو اس کی خوشحالی کو موت تنگ کر دیتی ہے۔ مثلا جب آدمی خوشحال رہتا ہے تو دل کے اندر بہت سارے ارمان مچل جاتے ہیں، انسان خوشی میں بدمستی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور برائی کرنے کا اس کے دل کے اندر ارمان پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے میں وہ جب موت کو یاد کرتا ہے تو اس کی اس خوشحالی کو موت کی یاد محدود کر دیتی ہے، اور وہ خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہوتا اور جامے سے باہر نہیں ہوتا، بلکہ شریعت کے حدود میں رہ کر آدمی خوشیاں مناتا۔ میرے محترم دوست، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمن کبیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھے پکڑ کر کہا یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں اس طرح زندگی بسر کرو جیسا کہ اجنبی آدمی ہوتا ہے۔ اجنبی آدمی جب دنیا میں آتا ہے، اگر ہم کسی ملک میں جاتے ہیں یا اور کسی جگہ پر جاتے ہیں تو اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں، جو ہی کام ختم ہوا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھر کی طرف چلے آئے۔ او عابر سبیل، یا کوئی مسافر راستہ پار کرنے والا شخص، اس طرح وہ جہاں تک ہو سکے اپنے وزن کو کم رکھتا ہے اور جتنا جلد ہو سکے وہ اس سفر کو طے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو دنیا میں تم اسی طرح زندگی بسر کرو۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو، تو خذ لصحتک قبل سقمک وغناءک وحیاتک قبل موت، اپنی صحت کو غنیمت جان لو اپنی بیماری سے پہلے، اور اپنی زندگی کو غنیمت جان لو اپنی موت سے۔ میرے محترم دوست، موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ موت کب آئے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ تصور کر لیتے کہ ابھی تو میرے بال کالے ہیں، جب سفید ہو جائیں گے، ابھی تو میں جوان ہوں، جب بوڑھا ہو جاؤں۔ اب تو 100 سال کے بوڑھے آرام سے ہیں، لیکن 25 سال کے جوان قبروں میں جا رہے ہیں۔ آدمی بظاہر تندرست نظر آتا ہے لیکن چل رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اتنے میں موت کا فرشتہ آتا ہے اور اسے آنن فانن لے کر چلا جاتا ہے۔ میرے محترم دوست، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ای المسلمین افضل، مسلمانوں میں سب سے افضل آدمی کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے بہترین ہو وہ مومنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ پھر انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَكْيَسْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سب سے چالاک آدمی کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اکثرہم ذکرا للموت، مسلمانوں میں سب سے چالاک آدمی وہ ہے جو کہ موت کو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ وَأَشَدُّهُمْ اسْتِعْدَادًا لَهُ، اور جو موت کے بعد کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ جو تیاری کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک الاخیاس، اولئک الاخیاس، یہی لوگ چالاک ہیں، یہی لوگ چالاک ہیں۔ ہم جیسے دنیا دار لوگ کیونکہ دنیا کے بلڈنگوں بنانے میں لگے ہوئے ہیں، بینک بیلنس بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اپنے دنیا کو ہم نے آباد کرنا، ہم نے اپنی پوری توجہ دنیا کی آبادی پر دی ہے، لیکن اپنے قبر کو، اپنے آخرت کو آباد کرنے کی ہم نے کوئی توجہ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دنیا کے سب سے چالاک ترین لوگ تھے، انہوں نے دنیا پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ اپنی ساری کی ساری توجہ انہوں نے آخرت بنانے پر دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تجارت کرتے، ہزاروں دینار کماتے، لیکن شام ہونے سے پہلے سارے کی ساری رقم اللہ تعالیٰ